تم میرے نفسو، تم میرے قابو میں، میں تمہارے تحت نہیں چلوں، جیسے تم کہو میں نہیں کروں گا، جیسے میں کہوں تمہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کچھ عرصے کی مشق ہے جو کسی اللہ والے اور کسی بزرگ کے تحت کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی آپ کو مینٹور، کوئی گائیڈ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر یہ مشق کر لی تو پھر آپ کریکٹر وائز سب سے اسٹرانگ آدمی بن جاتے ہیں۔ اس میں انوائرمنٹ بھی ہیلپ کرتا ہے، چیزیں بھی۔ بڑا چیمپئن وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے۔ جس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے وہ کہاں کا پہلوان ہے۔ غصہ آ رہا ہو تو ٹھنڈا پانی پی لو، ٹھنڈا پانی اپنے اوپر پھینک لو، جسٹ ٹیک اے کولڈ شاور، جسٹ اسپلیش سم واٹر آن یور فیس، وضو کر لیں۔ اب بخاری شریف کی روایت ہے، لیس الشدید بالسرعہ، بڑا پہلوان یا چیمپئن وہ نہیں ہے جو ریسلنگ میں یا مکس مارشل آرٹ میں کسی کو گرا دے۔ بڑا چیمپئن وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے۔ جس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے وہ کہاں کا پہلوان ہے۔ یہ جو دل میں نفس بیٹھے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، سانپ کی طرح ہے۔ اگر اس کو کنٹرول کر لیا تو دنیا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور کنٹرول نہیں کیا یہ آپ کو پاگلوں کی طرح بھگائے گا۔ میں ایک مرتبہ گھوڑا چلانا میں نے شروع کیا، سیکھنا، ہارس رائڈنگ۔ تو جب سیکھ لی تو ایک دن جو ہے وہ میں نے کہا کہ بھئی یہ ایک بلیک گھوڑا ہے، بہت تیز بھاگتا ہے، مجھے اب یہ دو۔ تو میرے جو انسٹرکٹر تھا اس نے کہا نہیں یہ بہت خطرناک ہے، تمہیں گرا دے گا۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے مجھے سکھایا ہے تین چار مہینے، تو چلو دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا ایک دفعہ یہ مستی کرے گا، اور اگر تم نے اس کی مستی کو قابو کر لیا گھوڑے کی تو بر یہ تمہاری بات مانے گا۔ تو میں بیٹھا تو اس نے ایک دفعہ اوپر ہوا، دوسری دفعہ ٹانگیں پوری اٹھا لی۔ تو انہوں نے سکھایا ہوتا کہ آپ کو سائڈ پہ ہو کے آرام سے بیٹھے رہنا ہے، اچھلنا نہیں ہے۔ وہ کر لیا تو اس کے بعد دا ہارس واز مائن، میں جیسے چاہتا تھا چلتا تھا۔ یہی نفس ہے، یہ ایک دفعہ بھڑکاتا ہے، یہ گناہ کرو، یہ بے حیائی کرو، گندی چیزیں دیکھ لو، اس کو مارو، اس کو اگر آپ نے چند ایک دفعہ مار کے اس کو سیدھا کر لیا کہ بھئی آئی ایم دا رائڈر، یو آر ناٹ، تم میرے نفسو، تم میرے قابو میں تمہارے تحت نہیں چلوں، جیسے تم کہو میں نہیں کروں گا، جیسے میں کہوں تمہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کچھ عرصے کی مشق ہے جو کسی اللہ والے اور کسی بزرگ کے تحت کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی آپ کو مینٹور، کوئی گائیڈ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر یہ مشق کر لی تو پھر آپ کریکٹر وائز سب سے اسٹرانگ آدمی بن جاتے ہیں۔ اس میں انوائرمنٹ بھی ہیلپ کرتا ہے، چیزیں بھی۔ آپ نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہیں کرو اور تمہیں جنت مل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے گناہ نکلتے ہیں وہ بہت سارے گناہ غصے کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ اگر غصے پہ قابو پا لیا تو بہت سارے گناہوں پہ قابو پا لیا۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لی بات کہ غصہ جو ہے یہ انسان کے اندر ایک گرمائش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ سو اس فزیکلی اس پروون کہ جب آدمی غصے میں آتا ہے اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور جو کیمیکل برین کا ہے وہ ریلیز زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بھڑک رہا ہوتا ہے، لال ہو رہا ہوتا ہے نا بعض دفعہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نسخے بتائے۔ ناؤ لسن، یعنی سبحان اللہ، قرآن حدیث میں کتنا کچھ ہمارے لیے ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں۔ آپ نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے ابو ذر غفاری سے، آپ نے فرمایا کہ اگر غصہ آ رہا ہو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھی ہو تو لیٹ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ غصہ آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا کے بھڑکا دیتا ہے۔ تو اگر آپ بیٹھ جاؤ گے اٹ وڈ کام اٹ ڈاؤن، یو ہیو ٹو کام ڈاؤن۔ اور اگر آپ بیٹھے ہو پھر بھی آ رہے تو لیٹ جاؤ۔ تو اپنی پوزیشن کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ ریلیکس ہو جاؤ۔ تو پہلا نسخہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے سے انسان کا رنگ لال ہو جاتا ہے، تو غصہ آئے فَلْيَبْصُقْ بِالْأَرْضِ، زمین پہ تھوک پھینک دو، اٹ وڈ ریلیو یو۔ اینڈ سبحان اللہ، میں بھی آگے آپ کو بتاتا ہوں nhsavemind.com، جو دنیا کی مائنڈ کیور کی دنیا کی بڑے اسٹڈیز اور ویب سائٹس جس پہ پوری دنیا کے ڈاکٹرز ہیں، وہ ساری یہی باتیں آج کہہ رہے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال پہلے کہی تھیں۔ اچھا، اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پی لو، ٹھنڈا پانی، غصہ آ رہا ہو تو ٹھنڈا پانی پی لو، ٹھنڈا پانی اپنے اوپر پھینک لو، جسٹ ٹیک اے کولڈ شاور، جسٹ اسپلیش سم واٹر آن یور فیس، وضو کر لیں۔ کیونکہ وضو جو ہے یہ ہزاروں برکتوں کی چیز ہے، اس سے وہ اعضاء
جو ہمارے کور اعضاء ہیں وہ صاف دھل جاتے ہیں تو انسان اندر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو وضو کر لیں. اور ویسے ہی میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ایک ٹپ اگر آج آپ لے جائیں نا، آپ کی زندگی میں تبدیلی شروع ہو جائے گی. ایک بات صرف آج کے حساب سے ٹیک اوے، کوشش کریں ہر وقت وضو سے رہیں. کیا کوشش کرنی؟ اتنی بڑی برکت کی چیز ہے، اتنی بڑی برکت کی چیز ہے اللہ کی قسم کہ اس کا کوئی حد نہیں. ہر وقت وضو سے رہنا. آپ کا کاروبار، آپ کے گھر کے تعلقات، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی ڈیلنگز، ہر چیز میں برکت محسوس کریں گے آپ. عظیم، یو وڈ فیل اے پروٹیکشن، ایک رنگ آف پروٹیکشن. بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، بلال تمہارے قدموں کی آواز میں اپنے سے آگے جنت میں سن رہا ہوں. کیا عمل کرتے ہو؟ اللہ کے نبی بلال سے کہہ رہے ہیں. تو بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. تو ایک تو ہر وقت وضو سے رہتے تھے، اور ایک تحیۃ الوضو فوراً 2 رکعت پڑھ لینا. جب موقع مل جائے وضو کر لیا. اب آپ مسجد میں آئے تو آپ اب 2 رکعت کا وقت ہے. فرض کریں عصر سے پہلے 4 سنتوں کا وقت ہے، ظہر سے پہلے 4 سنتوں کا وقت ہے. 4 سنتوں کا نہیں، 2 سنتوں کا وقت ہے. ان 2 سنتوں میں آپ نیت کر لیں سنت مؤکدہ کی بھی 2 یا 4، اور حاجت کی بھی، تحیۃ الوضو کی بھی، تحیۃ المسجد کی بھی. ساری نیتیں نفلوں میں ہو سکتی ہیں، ثواب آپ کو ملٹیپل ملے گا.